لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. آئیں قرآن سمجھے شروع سے آخر تک انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہمارا لیول 2 ہے اور آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 23 سے جو اگلا ہے حال سے 24 ہے اس کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. سورہ یوسف کا تعارف گزر چکے الحمدللہ اور اس کی آیت نمبر 1 سے لے کے 14 تک ہم پڑھ بھی چکے تھے. آیت نمبر 15 سے انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں اور یہ ہمارا پہلا صفحہ ہے. اور پہلے صفحے میں آیت نمبر 15 سے انشاءاللہ 22 سے اس کا ہم مطالعہ کریں گے. آیت نمبر 15 کی طرف ہم آتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. یوسف علیہ السلام کنویں میں اور اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ جب وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو لے کے گئے فلما ذهبوا به فلما پھر جب ذهبوا به جب وہ لے کر گئے. دیکھیے ذهبا کا لفظی مطلب ہوتا ہے خود جانا لیکن ذهبا کے ساتھ جب با آ جائے تو مطلب ہوتا ہے کسی کو لے کے جانا. جیسے ذهب به وہ اس کو لے گیا ذهبوا به وہ سب کے سب اس کو لے گئے یعنی وہ 10 بھائی یوسف علیہ السلام کو لے گئے. وَأَجْمَعُوا اور انہوں نے طے کر لیا. اجمعوا یہ جبر کون سا ہے اسلام والا. اسلم یسلم اسلام اجمع یجمع اجماع انہوں نے اجماع کر لیا یعنی آپس میں اکٹھا کر لیا طے کر لیا انہوں نے ان یجعلوہ کہ وہ ڈال دیں گے اس کو یعنی یوسف علیہ السلام کو کیونکہ جعل یجعلو لیول 1 میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں. تو یجعلون تھا تو نون گر گیا ان کی وجہ سے قاعدے کی وجہ سے کیا بنا یجعلوہ ان یہ کہ یجعلوہ کہ وہ ڈالیں اس کو یعنی یوسف علیہ السلام کو فی میں غیابت الجبی اندھے کنویں کے اندر. تو انہوں نے کیا طے کر لیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو نعوذ باللہ ظلم کرتے ہوئے ان کے ساتھ انہوں نے ان کو کنویں کے اندر پھینک دیا. اس کے بعد کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے کیا وحی کی وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی الیہ اس کی طرف یعنی یوسف علیہ السلام کی طرف. یوسف علیہ السلام یعنی اس وقت بچے تھے لیکن وحی اللہ تعالیٰ نے کی کہ انبیاء کی طرف ان کے بچپن کے اندر بھی وحی ان پہ ہوتی ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. تو اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ اور ہم نے وحی کی اس کی طرف یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ لام جو ہے یہ دیکھیے یہ جو تُنَبِّئَنَّهُمْ سے پہلے جو لام ہے یہ تاکید کا ہے یعنی ضرور. پھر اس کے بعد دوبارہ تاکید آئی ہے نون کی وجہ سے. نون کے اوپر جو شد ہے نون ثقیلہ ہے اس کی وجہ سے. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ ضرور آپ ان کو متنبع کریں گے آپ ان کو خبر دیں گے بِأَمْرِهِمْ ان کے معاملے کی. ہاذا یہ والا جو معاملہ ہے نا ضرور آپ ان کو خبر دیں گے ایک نہ ایک دن. یعنی کیا خبر دیں گے کہ تم بھائیوں نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا. ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کیسا سنگ دلانا جو ہے
تم نے میرے ساتھ ایک معاملہ کیا تھا کہ تم نے مجھے کنویں کے اندر پھینک دیا تھا حسد کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ ضرور ان کو اس کے یہ جو معاملہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا آپ ان کو ضرور خبر دیں گے۔ وہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا، ان کو کوئی شعور ان کو نہیں، علم نہیں ہوگا ان کو۔ تو یہ واقعی ایسا ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے، جیسے سورہ یوسف کے اندر آگے جا کے اس کا تذکرہ ہوگا، یوسف علیہ السلام نے ان کو ان کی خبر دی۔ وجاءوا، اور وہ آئے، اباہم، اپنے باپ کے پاس، والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ یہ جو 10 بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک پلاننگ کے تحت ان کو کنویں کے اندر پھینک دیا، تو پھر کیا ہوا کہ وہ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے۔ کس وقت آئے؟ عشاء کے وقت، رات کے وقت۔ یبکون، کیسی حالت میں آئی؟ روتے ہوئے آئے، یعنی جھوٹ موٹ کا رونا بنا کے وہ روتے ہوئے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس وہ آ گئے۔ کیا اب انہوں نے آ کے جو ہے کیا بتایا حضرت یعقوب علیہ السلام کو؟ کیا انہوں نے کہا کہ انہوں نے بیڑیے کا بانا بنایا اور قمیص پر جھوٹا خون وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص جو تھی اس پہ جھوٹا خون وہ لگا کے ساتھ لے آئے۔ کیا انہوں نے کہا؟ قالو، انہوں نے کہا یا ابانا، اے ہمارے باپ، اے ہمارے والد، انا، بے شک ہم، ذہبنا، ہم چلے گئے تھے، نستبق، آپس میں دوڑ میں لگ گئے۔ انا ذہبنا نستبق، ہم آپس میں جو ہے دوڑ کے مقابلے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے گئے۔ وترکنا، ترک کر دیا ہم نے، چھوڑ دیا تھا ہم نے، یوسف علیہ السلام کو، عند متاعنا، اپنے ساز و سامان کے پاس، ہم نے اپنے ساز و سامان کے پاس یوسف علیہ السلام کو چھوڑا اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ لگانے میں مشغول ہو گئے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں ہم آگے بڑھتے گئے، اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اپنی جو متاع تھی، اپنا جو سامان تھا اس کے پاس ہم نے ان کو چھوڑ دیا۔ اب کیا ہوا؟ فَأَكَلَهُ، بس کھا گیا اسی اثنا میں ان کو کھا لیا، الذئب، ذئب نے یعنی بھیڑیے نے۔ اسی اثنا میں کیا ہوا کہ بھیڑیا ان کو کھا گیا، ہم ان کے پاس نہیں تھے، ہم اپنے اس کھیل کود میں مشغول تھے، مسابقے کے اندر مشغول تھے، اور ساتھ ہی یہ بھی بات جڑ دی اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو، وما انت، اور نہیں آپ بمؤمن، اعتبار کرنے والے اور یقین کرنے والے، لنا، ہمارے لیے۔ ساتھ کیا کہہ دیا انہوں نے کہ اے ہمارے والد، آپ تو ہم پہ بالکل یقین کرنے والے نہیں ہیں، آپ ہماری بات کا بالکل یقین نہیں کریں گے، بالکل اعتبار نہیں کریں گے۔ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے کیوں نہ ہوں، اگرچہ ہم کتنا ہی سچ کیوں نہ بول لیں، آپ ہماری اس بات پہ یقین بالکل نہیں کریں گے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو اس طرح انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس رات کو وہ آئے اور انہوں نے جھوٹ موٹ کا رونا ان کے سامنے ظاہر کیا اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ آپ ہماری اس بات کی بالکل تصدیق نہیں کریں گے، آپ ہماری اس بات کو بالکل یقین نہیں کریں گے، اگرچہ ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اب اللہ نے فرمایا، آیت نمبر 18 ہے کہ وَجَاءُوا، وہ لے آئے، عَلَىٰ قَمِيصِهِ، ان کی قمیص پہ، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پہ، بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹ موٹ کا خون، یعنی اس کی قمیص پر ایک جھوٹا خون لگا کے لے آئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ تفسیری روایات کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے ایک بکری کا ایک چھوٹا جو بچہ ہے اس کو ذبح کیا، اس کو خون جو ہے اس قمیص پہ وہ لگا کے لے آئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا اور یہ ان کی قمیص ہے اور اس پہ خون لگا ہوا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نبوت کی جو فراست ہے ان سے ان کو نوازا ہوا تھا، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جو معاملہ یہ ایسا نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، معاملہ کچھ اور ہے اور یہ اپنی بات میں درست نہیں ہے۔ قال، کہا یعنی یعقوب علیہ السلام نے، بل سولت، فرمایا کہ بل سولت، بلکہ مزین کر دیا، لکم، تمہارے لیے، انفسکم، تمہارے نفسوں نے، امرن، ایک معاملہ، فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تمہارے جو نفس ہیں انہوں نے
تمہارے لیے ایک معاملے کو کیا کر دیا ہے؟ مزین بنا دیا ہے۔ کیا بنا دیا ہے؟ مزین بنا دیا ہے۔ فصبر جمیل، اب میرا کام کیا ہے کہ فصبر، بس صبر کرنا ہے، جمیل خوبصورت، میں صبر جمیل کروں گا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، المستعان، اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے کہ جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، جس سے مدد مانگی جاتی ہے، علی اس چیز پر، ما جو تصفون تم بیان کر رہے ہو۔ تم یہ جو باتیں بیان کر رہے ہو کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے اور یہ ان کی قمیص ہے اور اس پہ خون لگا ہوا ہے، تو اصل میں حقیقت یہ ہے کہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک معاملے کو کیا کر دیا ہے؟ مزین کر دیا ہے۔ اب میرا کام یہ ہے کہ میں صبر کروں گا، لیکن کیسا صبر؟ صبر جمیل، صبر جمیل، اور اللہ تعالیٰ ہی سے میں مدد مانگتا ہوں جو تم بیان کر رہے ہو اس کے بارے میں۔ یعنی تم نے اپنے دلوں سے ایک بات بنا لی ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام کو اب تفصیل نہیں پتہ تھی کہ کیا معاملہ ہوا، لیکن ان کو یہ پتہ چل گیا، اس بات کو ان کو شعور حاصل ہو گیا کہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے یہ میرے بیٹے بیان کر رہے ہیں، اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب میں صبر کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے ہی میں مدد مانگوں گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو تفصیل تھی واقعی کی، اس سے بے خبر تھے۔ اور اسی طرح کیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ یہ بات ان کی ٹھیک نہیں ہے، کہ جو خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ذکر کیا تھا، تو اس کو بھی دیکھتے ہوئے اور اس کے علاوہ جو فراست اللہ تعالیٰ نے نبوت کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، اس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام اور قافلہ والے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں ہیں، تو وہاں سے قافلہ اس کو گزر ہوتا ہے، اور وہ قافلے والے کیا کرتے ہیں کہ اپنا جو پانی والا ہے، جو پانی لانے والا وارد جسے کہتے ہیں، کہ جو قافلے میں آگے آگے ہوتا ہے اور وہ قافلے کے لیے پانی کا انتظام کرتا ہے، جب وہ وہاں پہ کنویں پہنچتا ہے اور وہ اپنا ڈول جو ہے وہ لٹکاتا ہے کنویں کے اندر، تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت بچہ ہے، لڑکا ہے، تو یوسف علیہ السلام اس ڈول اور جو رسی ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں اور وہ اس کو باہر نکال لیتا ہے، اور وہ جو وارد ہوتا ہے، جو پانی لانے والا، کہتا ہے تو بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ یہ تو ایک جو غلام ہے، ایک لڑکا ہے۔ وجاءت، آیت نمبر 19 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجاءت، اور آیا، سیارت، ایک چلتا ہوا قافلہ، ایک قافلہ آتا ہے، فارسلوا، بس انہوں نے بھیجا، بس انہوں نے کیا کیا؟ بھیجا، واردہم، اپنے پانی لانے والے کو۔ تو وارد کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں کہ وہ جو قافلے کے آگے آگے ہوتا تھا، جو پانی کا انتظام کرتا تھا، پانی کو لاتا تھا قافلے والوں کے لیے۔ فادلا، فرمایا کہ پھر کیا اس نے لٹکایا، فادلا، بس اس نے لٹکایا۔ کیا چیز لٹکائی؟ دلوہ، اپنے ڈول کو، اپنا ڈول اس نے لٹکایا۔ قال، اس نے کہا، یا بشرا، وہ خوشخبری ہے، ہذا، یہ غلام، یہ غلام ہے، ایک لڑکا ہے، یہ، اس نے کہا یہ ایک لڑکا ہے۔ اب کیا ہوا کہ وہ اسروہ، انہوں نے چھپا لیا اسے، یعنی یوسف علیہ السلام کو۔ اسرو، دیکھیے، اسرا یسر، اسرار، کون سا چپٹر ہے؟ اسلم یسلم، اسلام، فعل ماضی ہے، وہ اسروہ، سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام، انہوں نے ان کو چھپا لیا، کیا سمجھتے ہوئے، کیا بناتے ہوئے؟ بضاعتاً، سامان تجارت، سامان تجارت ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے اس کو، یعنی یوسف علیہ السلام کو کیا کیا؟ چھپا لیا۔ اور اللہ نے فرمایا واللہ اعلم، واللہ علیم، اللہ تعالیٰ علیم ہے، وہ خوب جاننے والا، بما یعملون، اس سے جو وہ عمل کرتے تھے، جو وہ عمل کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیتے ہیں۔ کس قیمت میں بیچ دیتے ہیں؟ انتہائی تھوڑی سی قیمت میں بیچ دیتے ہیں، چند گنتی کے درہموں کے بدلے میں ان کو بیچ دیتے ہیں، اور ان کو ان کے بارے میں کوئی رغبت بھی نہیں ہوتی، یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کو کوئی دلچسپی نہیں، کوئی رغبت نہیں ہے، اس لیے انہوں نے ان کو انتہائی تھوڑی سی قیمت میں کیا کیا؟ بیچ دیا۔ تو اللہ نے فرمایا نمبر 20 سے وشروہ، بیچ دیا انہوں نے وہ اس کو، یعنی یوسف علیہ السلام کو۔
بثمن قیمت کے ساتھ. کیسی قیمت تھی وہ؟ بخسن تھوڑی سی قیمت، بثمن بخسن تھوڑی قیمت میں انہوں نے ان کو بیچ دیا. کیا تھی وہ قیمت؟ دراہم درہم تھے، معدودۃ چند گنتی کے درہم، چند گنے ہوئے درہم کے بدلے میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا کیا؟ بیچ دیا. وکانوا اور وہ تھے فیہ اس میں یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں من الزاہدین زاہدین میں سے تھے. زاہدین سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ بے رغبت، یعنی انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کوئی بھی کسی بھی طرح کی کیا رغبت بالکل نہیں تھی، اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ ان کو بیچ دیا. اب کیا ہوتا ہے کہ خریدنے والا کون ہے؟ خریدنے والا عزیز مصر ہے. عزیز مصر، مصر کا جو بادشاہ تھا، کہتے ہیں کہ وہ عزیز مصر جو مصر بادشاہ کا ایک بڑا وزیر تھا، کسی بڑے عہدے پہ تھا. بعض کہتے ہیں کہ وہ وزیر خزانہ تھا. تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، اور اس نے جب یوسف علیہ السلام کو خریدا تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر میں رکھا، اور اپنی بیوی یعنی عزیز مصر جو تھا اس نے اپنی بیوی کو بھی بڑی تاکید کی، بڑا حکم دیا اس نے کہ اس کا بڑا خیال رکھنا، اس کی عزت کی جائے، اس کا اکرام کیا جائے، کیونکہ بڑا ذہین لڑکا لگتا ہے اور اس کی عادات بھی بڑی اچھی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہو جائے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. تو کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ ان کی اولاد نہیں تھی. تو اللہ نے فرمایا وقال الذی، اور کہا اس نے اشتراہ جس نے خریدا تھا، اشترا خریدا تھا. یہ کون سا چیپٹر ہے؟ اشترا اختلف، چیپٹر کون سا؟ یہ اختلف، کمزور چیپٹر ہے یہ، اور فعل ماضی ہے. ہو اس کو یعنی یوسف علیہ السلام کو، من مصر مصر سے جس نے خریدا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو. اس نے کیا کہا؟ لامرأتہ اپنی بیوی کو کہا، یعنی یہ جو وقال سے مراد کون ہے؟ عزیز مصر ہے، وہ بندہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ وزیر خزانہ تھا مصر کا، اور بادشاہ نے اس کو ایک بہت بڑے عہدے پہ رکھا ہوا تھا، بہت بڑے عہدے پہ تھا یہ. تو اس نے اپنی بیوی کو کہا لامرأتہ اپنی بیوی کو کہا. امرأہ کسے کہتے ہیں؟ امرأۃ بیوی کو، یا عورت کو بھی کہتے ہیں اور بیوی کو بھی کہتے ہیں. تو اس نے کیا کہا اپنی بیوی کو کہ اکریمی، تم اکرام کرو. کیا کرو؟ تم اکرام کرو. مثواہ، اس کے مثوا کا. مثوا کسے کہتے ہیں؟ رہائش کو، ٹھکانے کو. تو مراد کیا ہے کہ اسے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ رکھو. عسا قریب ہے، ہو سکتا ہے ان ینفعنا، یہ کہ وہ ہمیں نفع دے. ینفع پھر مضارع ہے، نفع ینفع، نفع دیا، ینفع نفع دیتا ہے. ان ینفعنا کہ ہو سکتا ہے ہمیں یہ نفع کوئی دے دے. او نتخذہ، یا ہم بنا لیں اسے ولدن، لڑکا بیٹا. تو اس نے اپنی بیوی کو کیا نصیحت کی، کیا تلقین کی، کیا تاکیدی حکم دیا کہ اس لڑکے کا جو ہے جس کو ہم نے خریدا ہے اس کا بڑا ہی اکرام کرو. اکریمی فعل امر ہے مؤنث کے لیے، اکریمی. مثواہ، اس کے مثوا کا، اس کے ٹھکانے کا، اس کی رہائش کا، اس کا خیال رکھو. اس کی جو ضروریات ہیں وہ پوری مہیا کی جائیں، کسی قسم کی کمی نہ ہو. پھر فرمایا وَكَذَلِكَ، اور اس طرح مَكَّنَّا، ہم نے ٹھکانہ دیا یوسف علیہ السلام کو فی الارض، زمین میں، یعنی مصر میں. یعنی اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے جو قدم ہیں ہم نے مصر کے اندر کیا کیے؟ جما دیے. وَلِنُعَلِّمَهُ، اور تاکہ ہم ان کو سکھائیں، یعنی یوسف علیہ السلام کو، ان کو یعنی یوسف علیہ السلام کو، من تعویل الاحادیث. تعویل الاحادیث سے کیا مراد ہے؟ باتوں کی اصل حقیقت. تاکہ ہم یوسف علیہ السلام کو باتوں کی جو اصل حقیقت ہے وہ ہم سکھا دیں. واللہ، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے علی امری، اپنے معاملے پہ. یہ سب سے بڑا سبق ہے جو سورہ یوسف سے ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملے پہ غالب ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا. جس چیز کا اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے تو وہ ہو کے رہتا ہے، کوئی بھی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. لیکن اکثر الناس، لوگوں کی اکثریت لا یعلمون، علم نہیں رکھتے. تو اللہ تعالیٰ اپنے امر پہ، اللہ تعالیٰ اپنے حکم پہ، اللہ تعالیٰ اپنے معاملے پہ غالب ہے. اور لیکن
لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں ہے۔ ولما بلغ اشدہ، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یوسف علیہ السلام اشدہ، اپنی جو جوانی کی جو طاقت ہے اس پہ جب پہنچتے ہیں، پوری جوانی کو جب حضرت یوسف علیہ السلام پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا عطا فرما دیتا ہے؟ ولما، اور جب بلغا وہ پہنچے، یعنی یوسف علیہ السلام، بلغا فی الماضی ہے اور اس کا مضارع یبلغ، بلغا وہ پہنچا، یبلغ وہ پہنچتا ہے۔ ولما، اور جب بلغا وہ پہنچے، کون؟ یوسف علیہ السلام، اشدہ، اپنی جوانی کو، پوری جوانی کو جب وہ پہنچتے ہیں تو آتیناہ، تو ہم ان کو عطا فرما دیتے ہیں حکماً، حکم، و علم، اور علم، یعنی جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا عطا فرما دیا؟ حکم بھی عطا فرما دیا اور علم بھی عطا فرما دیا۔ تو مفسرین نے ذکر ہے کہ یہ قرآن کے اندر حکم اور علم اکثر اکٹھے آتے ہیں اور اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ نبوت ہوتی ہے۔ تو یہ مراد یہ کہ ہم نے ان کو نبوت عطا فرما دی، ان کو ہم نے نبی بنا دیا، ان کو ہم نے رسول بنا دیا، اور علماً ہم نے ان کو عالم ربانی بنا دیا۔ یا اس سے مراد یہ ہے کہ نبوت سے پہلے کی جو دانائی ہے اور جو قوت فیصلہ ہے وہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اس طرح نجزی، ہم جزا دیتے ہیں المحسنین، نیکی کرنے والوں، نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح کیا کرتے ہیں؟ جزا دیتے ہیں۔ اب یہاں سے آیت نمبر 23 جو ہے، یہاں سے ایک اور بہت بڑا امتحان شروع ہوتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، کہ اب جو عزیز مصر کی جو بیوی ہے، جس کے نام کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا نام زلیخا تھا، اس کا نام کہتے ہیں کہ زلیخا تھا یا راعیل تھا، واللہ عالم، اس کے بارے میں آتا ہے اس کا نام زلیخا تھا۔ اب کیا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک اور امتحان اور ایک آزمائش شروع ہوتی ہے کہ جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی حسین اور خوبصورت تھے، پیکر و حسن و جمال تھے، اور حدیث کے اندر ہے جو صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن دیا گیا تھا، وہ آدھا حسن کیا ہے؟ عطا ہوا تھا۔ تو اب عزیز مصر کے گھر تھے وہ، عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کو گھر میں رکھا تھا، اس کے گھر میں رہتے تھے۔ اب جو ہے عزیز مصر کی جو بیوی تھی، جس کے نام کے بارے میں زلیخا کہا جاتا ہے، اب کیا ہے کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ورگلانا شروع کیا، پھسلانا شروع کیا اور دعوت گناہ دے بیٹھی۔ میں وراودت، اور پھسلایا اور ورگلایا، ہو اس کو، یعنی یوسف علیہ السلام کو، اللتی، اس نے، یعنی اس عورت نے، اللتی مؤنث ہے، جیسے الذی مذکر کے لیے اور اللتی مؤنث کے لیے ہے، ہوا وہ، یعنی یوسف علیہ السلام، فی بیتہا، اس کے گھر میں، سے مراد کیا ہے؟ وہ عورت جس نے ورگلایا، پھسلایا حضرت یوسف علیہ السلام کو، کوشش کی پھسلانے کی، ورگلانے کی، ان نفس ہی، ان کے نفس سے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے نفس سے۔ مراد کیا ہے کہ اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے نفس سے پھسلایا کہ جس عورت کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام موجود تھے، وغلقت الابواب، اور اس نے اچھی طرح دروازوں کو بند کر دیا، اچھی طرح دروازوں کو بند کر دیا، وقالت، اور اس نے کہا، یعنی یوسف علیہ السلام کو، ہی تلک، آ جاؤ بھی، جلدی آؤ، ہی تلک، آ جاؤ، یعنی برائی کی طرف، میرے ساتھ برائی کرو، یعنی دعوت گناہ دی۔ قال، کہا، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ یوسف علیہ السلام نے کیا فوراً کہا؟ جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کو گناہ کی دعوت دی تو انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی، کہا معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ کے اندر آتا ہوں۔ انہوں نے فوراً اس کی دعوت گناہ کو ٹھکرا دیا اس کی دعوت، گناہ کی دعوت کو، اور کیا فرمایا؟ انہو، کہ حقیقت یہ کہ ربی، میرا جو مالک ہے، یعنی جو اس گھر کا جو مالک ہے عزیز مصر، وہ مالک ہے میرا، احسن، اس نے بڑا ہی اچھا کیا ہے، مثوایا، کہ میرا جو ٹھکانہ ہے، اس نے میرا ٹھکانہ بڑا اچھا رکھا ہوا ہے، یعنی مجھے بڑی اچھی عزت کی جگہ اس نے دی ہوئی ہے، میرا بڑا خیال رکھتا ہے، تو میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ میں خیانت کیوں کروں؟
اور یہ بہت بڑا ظلم بھی ہے کہ انہ حقیقت اور یقیناً یہ بات ہے کہ لا یفلح کہ فلاں نہیں پاتے، کامیاب نہیں ہوتے، الظالمون ظالم لوگ، جو ظالم لوگ ہیں، جو بدکاری کرتے ہیں، جو یہ والا گناہ کرتے ہیں، تو وہ تو کبھی بھی فلاح پانے والے نہیں ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس عورت کی دعوت، گناہ دعوت کو ٹھکرا دیا۔ جی، آیت نمبر 24 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً ہمت بھی وہ ارادہ کر چکی تھی، بھی اس کا یعنی حضرت یوسف علیہ السلام، یعنی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی اور گناہ میں شامل ہونے کا، ان کے ساتھ برائی کرنے کا پورا ارادہ کر چکی تھی۔ وَلَقَدْ بلا شبہ یقیناً ہمت بھی وہ تو پورا ارادہ کر چکی تھی اپنی طرف سے۔ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اللہ نے فرمایا اور وہ بھی ارادہ کر لیتا، یعنی یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے اس عورت کے ساتھ، بہا اس عورت کے ساتھ، اس کے ساتھ ہی نہیں، اس عورت کے ساتھ وہ بھی ارادہ کر لیتے گناہ کرنے کا، لولا ان رأى برہان ربہ، اگر یہ نہ ہوتا کہ دیکھ لی تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کی برہان، اپنے رب کی جو دلیل ہے وہ یوسف علیہ السلام نے دیکھ لی تھی، اگر یہ بات نہ ہوتی تو یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے، تو انہوں نے نہیں ارادہ کیا، وہ استقامت پر قائم رہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، انہوں نے اس عورت کی دعوت گناہ کو ٹھکرا دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو محفوظ رکھتا ہے، ان کے اخلاق ہی اتنے بہترین ہوتے ہیں، عالی الاخلاق ہوتے ہیں انبیاء، کہ اس قسم کے بدترین گناہ سے وہ بچے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتے ہیں۔ تو برہان رب ہی سے کیا مراد ہے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھائی ہوگی۔ کذالک اور اسی طرح ہوا کہ لنصرف تاکہ ہم ہٹا دیں عنہ اس سے، یعنی یوسف علیہ السلام سے، السوء برائی کو، والفحشاء اور بے حیائی کو، تاکہ ہم ہٹا دیں یوسف علیہ السلام سے برائی کو بھی اور فحشاء کو بھی اور بے حیائی کو بھی، کہ انہ یقیناً وہ من عبادنا ہمارے بندوں میں سے تھے، المخلصین خالص کیے ہوئے چنے ہوئے لوگوں میں سے۔ کہ حقیقت یہ ہے کہ بلا شبہ یقیناً حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے بندوں میں سے چنے ہوئے تھے، خالص بندوں میں سے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس عورت نے، یعنی عزیز مصر نے، عزیز مصر کی بیوی نے، امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی نے گناہ کا ان کے ساتھ ارادہ کر لیا تھا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اگر یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف سے برہان نہ دیکھی ہوتی، اگر یہ نہ ہوتا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل کو دیکھ لیا تھا، ایک برہان کو دیکھ لیا تھا، تو وہ بھی ارادہ کر لیتے، لیکن انہوں نے ارادہ نہیں کیا کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف سے برہان کو دیکھ لیا تھا۔ اور فرمایا کہ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح ہوا تاکہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام سے برائی کو دور کر دیں، ان سے بے حیائی کو دور کر دیں، کہ بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ آیت نمبر 25 کی طرف ہم آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، وَاسْتَبَقَا وا اور استبقا وہ دونوں دوڑے، یعنی عزیز مصر کی بیوی امرأۃ العزیز جس کے بارے میں آیا وہ، اور حضرت یوسف علیہ السلام، وَاسْتَبَقَا دونوں دوڑے الباب دروازے کی طرف، وَقَدَّتْ اور پھاڑ دی اس عورت نے قمیصہ ہو ان کی قمیص، یعنی یوسف علیہ السلام کی قمیص، من دبر پیچھے سے، دونوں دروازے کی طرف بھاگے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اپنا بچاؤ کرنے کے لیے دروازے کی طرف بھاگے تاکہ وہ وہاں سے نکل جائیں۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کو دعوت گناہ دی
تو وہ اس سے بچنے کے لیے وہ دروازے کی طرف بھاگے تاکہ وہ دروازہ کھول کے وہ نکل جائیں، تاکہ اس کے چنگل میں کبھی نہ پھنسیں۔ اب کیا ہوا کہ وہ بھی پیچھے آئی اور اس نے پکڑا اور پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو پھاڑ دیا۔ اور کیا ہوتا ہے کہ وہ الفیا، اور دونوں نے پایا سیدہ، اس کے شوہر کو، جو عزیز مصر تھا اس کو پا لیا ان دونوں نے۔ یعنی آگے دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے اور ان کے پیچھے عزیز مصر کی بیوی بھی بھاگتی ہے، تو آگے کیا ہوتا ہے کہ جو عزیز مصر ہے وہ خود کھڑا ہوتا ہے، وہ ان کو مل جاتا ہے لدل باب، دروازے کے پاس۔ وہ الفیا، وہ دونوں پاتے ہیں، یعنی امراۃ العزیز یعنی زلیخا، یعنی حضرت عزیز مصر کی جو بیوی ہے وہ، اور حضرت یوسف علیہ السلام، وہ دونوں پاتے ہیں سیدہ۔ سید سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ شوہر، ہاں اس عورت کا، یعنی عزیز مصر کو پاتے ہیں لدل باب، کس جگہ پہ؟ دروازے کے پاس، دروازے کے قریب۔ تو جب عزیز مصر کی بیوی اپنے شوہر یعنی عزیز مصر کو جب وہ دیکھتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ قالت، اس نے کہا، ما جزاء، کیا جزا ہے، من، اس بندے کی، ارادہ، جو ارادہ کرتا ہے، بی اہلی کا، تمہاری بیوی کے ساتھ، سوءً، برائی کا۔ اس کی کیا جزا ہے کہ جو تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرتا ہے، برائی کا ارادہ کرتا ہے، الا، مگر، ان یسجن، کہ اس کو قید کر دیا جائے، او عذاب علیم، یا دردناک عذاب، دردناک سزا۔ یعنی اب دیکھیے کہ وہ الٹا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پہ لگا دیتی ہے، اور صرف الزام حضرت یوسف علیہ السلام پہ نہیں لگاتی بلکہ سزا بھی تجویز کر دیتی ہے کہ جو تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرتا ہے تو اس کی سزا تو یہ ہونی چاہیے کہ اس کو یا تو جیل میں ڈال دیا جائے یا اس کو دردناک عذاب دیا جائے۔ تو کیا ہوا کہ اپنے خامد کے سامنے بڑی ہی معصوم بن گئی، اپنے خامد کے سامنے بڑی معصوم بن گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو نعوذ باللہ مجرم قرار دے دیا، اور مجرم ہی قرار نہیں دیا بلکہ سزا بھی تجویز کر دی۔ اب آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال، کہا، یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا، ہیا، اس نے، یہ اس عورت نے، یعنی عزیز مصر کی بیوی نے، راودتنی، مجھے پھسلایا ہے، مجھے ورلایا ہے، عن نفسی، میرے نفس سے، اس نے مجھے میرے نفس سے پھسلایا ہے، وشہد شاہد من اہلیہا، اور ایک گواہ نے گواہی دی اس کے اہل میں سے، اس کے گھر والوں میں سے، یعنی عزیز مصر کی جو بیوی ہے اس کے جو گھر والے ہیں، اس کے جو خاندان والے ہیں، ان میں سے ایک جو شاہد شاہد، ایک شاہد تھا، ایک گواہ تھا، اس نے گواہی دی۔ تو یہاں پہ دیکھیے جو گواہی دینا، اس سے مراد کیا ہے؟ فیصلہ کرنا ہے۔ ایک سمجھدار آدمی تھا ان کے خاندان میں سے، اس نے یہ فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کو یہاں پہ شہادت کے لفظ سے کیا کیا گیا؟ تعبیر کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی یہ جو معاملہ تھا یہ تحقیق طلب تھا۔ اس نے یہ کہا کہ دیکھو، بات یہ ہے کہ اگر تو اس کی قمیص یعنی حضرت یوسف کی قمیص جو ہے وہ اگر پیچھے سے اگر پھٹی ہے تو یہ جو عورت ہے یہ جھوٹی ہے اور یہ سچا ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام۔ اس نے یہ فیصلہ دیا، حالانکہ اس کو ابھی پتہ نہیں تھا، اس نے، وہ سمجھدار بندہ تھا، اس نے یہ، کیونکہ کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی بینہ نہیں تھی اس بارے میں، تو قرائن تھے کچھ، تو اس کی بنیاد پہ اس نے یہ فیصلہ دیا کہ دیکھو، اس کا اس طرح تم فیصلہ کر سکتے ہو کہ اگر اس لڑکے کی، جو حضرت یوسف ہے، اس کی قمیص اگر پیچھے سے اگر پھٹی ہوئی ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ سچا ہے اور وہ جھوٹی ہے۔ جی، وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ اس نے کیا کہا
کہ اگر اس کی قمیص اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ عورت سچی ہے اور وہ جھوٹوں میں سے ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس نے بولا، اور اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچوں میں سے ہے۔ تو اس نے یہ فیصلہ دیا، اس نے کیا کہا، انکان اگر ہو قمیص اس کی قمیص یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص خود پھٹی ہوئی من قبل پیچھے سے فصدقت بس اس نے سچ بولا، یعنی اس عورت نے سچ بولا ہے، وہ عورت سچی ہے، وہ من الکاذبین اور وہ جھوٹوں میں سے، اگر اس کی قمیص جو ہے پیچھے سے اگر پھٹی ہوئی ہے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ، اور پھر اس نے کیا بولا، کیا فیصلہ اس نے کیا کہ اگر دیکھو اگر اس کی قمیص یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص خود پھٹی ہوئی ہے من قبل پیچھے سے فَكَذَبَتْ تو پس وہ جھوٹی ہے، عزیز مصر کی جو بیوی ہے وہ جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور وہ سچوں میں سے ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہے۔ فَلَمَّا پس جب رَآ دیکھا اس نے، یعنی عزیز مصر نے جب دیکھا اس کو کہ قمیصہ ان کی قمیص یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص خود وہ پھٹی ہوئی ہے من قبل پیچھے سے، قالت اس نے کہا، یعنی عزیز مصر نے کیا کہا، انہو کہ یقیناً کہ حقیقت یہ ہے کہ انہو کہ بے شک وہ یہ جو معاملہ ہے من کیدکن تمہاری چال میں سے ہے، تم عورتوں کی چال میں سے ہے، تم عورتوں کے فریب میں سے ہے، یہ تم عورتوں کا فریب ہے، تم عورتوں کی ایک چال ہے۔ ان بے شک کیدکن تم عورتوں کی جو چال ہے عظیم بڑی عظیم ہے، بہت بڑی تمہاری تم عورتوں کی جو چال ہوتی ہے، تم عورتوں کی جو فریب ہوتا ہے وہ بڑا ہی عظیم ہوتا ہے۔ تو جو عزیز مصر تھا وہ سمجھ گیا، بات کو سمجھ گیا کہ یہ جو میری بیوی ہے یہ جھوٹی ہے اور اس نے حضرت یوسف کی قمیص کو پھاڑا ہے، یہ ان کے پیچھے لگی ہے۔ تو اس نے اپنی بیوی کو کیا حکم دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا حکم دیا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ یوسف اے یوسف اعرض درگزر کر دیجیے انہارا اس معاملے کو، آپ اس معاملے کو درگزر کر دیں، آپ اس معاملے کا کہیں بھی چرچا مت کریں۔ وَاسْتَغْفِرِي اور تو استغفار کر، اپنی بیوی کو کیا اس نے بولا، وَاسْتَغْفِرِي اور تو بخشش طلب کر، لِذَنْبِكِ اپنے گناہ کی، اپنے ذنب کی، اپنے گناہ کی۔ اپنی بیوی کو کیا حکم دیا کہ تو اپنے گناہ کی بخشش طلب کر، اِنَّكِ یقیناً تو ہی، کنتی تو تھی، من الخاطئین خطا کاروں میں سے، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے تھی۔ تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا فرمایا کہ اے یوسف کہ آپ درگزر کیجئے اس معاملے سے اور آپ اس کا چرچا بالکل نہ کیجئے۔ تو عزیز مصر پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکدانی کیا ہوگی، واضح ہو جاتی ہے، اور عزیز مصر پہ اپنی بیوی کا جو جرم ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس گناہ کے اندر پھسلانے کا اور ورغلانے کا جو جرم ہے وہ واضح ہو جاتا ہے، اس لیے وہ اپنی بیوی کو کیا کہتا ہے، وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اس بات کا جو چرچا ہے وہ شہر میں ہو جاتا ہے، جو زنان مصر ہیں، جو مصر کی جو چند عورتیں ہیں، جو چیدہ چیدہ عورتیں ہیں، ان تک یہ بات پھیل جاتی ہے کہ جو عزیز مصر کی جو بیوی ہے وہ اپنے غلام یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں کیا ہوگی، مبتلا ہو گئی ہے۔ وقال نسوۃ فی المدینۃ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال اور کہا، نسوۃ کچھ عورتوں نے، فی المدینۃ شہر کے اندر، فی المدینۃ مدینہ کے اندر شہر کے اندر انہوں نے بولا، انہوں نے کہا، امرأۃ العزیز، امرأۃ سے مراد کیا ہے یہاں، بیوی، العزیز عزیز کی، عزیز کی جو بیوی ہے یعنی عزیز مصر کی جو بیوی ہے، تراود وہ کیا کرتی ہے کہ وہ پھسلاتی ہے، فتح اپنے غلام کو، ان نفسی ہی اس کے نفس سے، کہ مدینہ یعنی شہر کے اندر چند عورتوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ عزیز کی جو بیوی ہے وہ اپنے غلام کو اس کے نفس سے پھسلانے میں لگی ہوئی ہے، قد شغفہا حبا کہ اس کی محبت اس کے دل میں گڑ چکی ہے، کہ یوسف علیہ السلام کی محبت اس کے دل میں کیا ہو گئی ہے،
گھر کر چکی ہے۔ اور ساتھ نے کیا فرمایا، اِنَّا بے شک ہم لَنَرَا ہم دیکھتے ہیں اس کو، یعنی اس عورت کو، اس عزیز مصر کی بیوی کو، فی ضلال مبین، یہ ضلال لفظی مطلب کیا، ضلال مبین کھلم کھلا گمراہی کے اندر، مراد کے یہاں پہ صریح واضح غلطی کے اندر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ غلطی کر رہی ہے کہ اپنے ہی غلام کے بارے میں اس کے ایسے جذبات اور خیالات پیدا ہو گئے ہیں۔ جی اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو عزیز مصر کی بیوی وہ کیا کرتی ہے کہ وہ ایک مجلس قائم کرتی ہے، ایک مجلس قائم کرتی ہے اور انہی عورتوں کو اپنی مجلس کے اندر دعوت دیتی ہے، ان کو پیغام بھیجتی ہے، ان کو بلا بھیجتی ہے کہ آئیں اور میری مجلس سے ضیافت کے اندر بیٹھیں، اور ان عورتوں کی دعوت کرتی ہے اور ان کو بلاتی ہے۔ فلما پھر جب سمعت سن لیا اس نے، یعنی عزیز مصر کی بیوی نے، بمکرہن ان کے مکر کے بارے میں، یعنی یہ جو زنان مصر ہیں، جو مصر کی جو عورتیں جو باتیں کر رہی تھی مختلف قسم کی، جب اس نے سن لیا ان کے فریب کو، ان کے مکر کو، تو اس نے کیا کیا، ارسلت الیہن، ارسلت اس نے بلا بھیجا، الیہن ان کو، یعنی پیغام بھیجا ان کو، بلا بھیجا ان کو اپنی طرف کہ تم آؤ میری طرف، وَأَعْتَدَتْ اور اس نے تیار کیا لہن ان کے لیے، متکئن ایک تکیہ دار مجلس، اس نے ایک تکیہ دار مجلس ان کے لیے تیار کی، وَآتَتْ اور اس نے دے دی كُلَّ وَاحِدَةٍ ہر ایک کو، منہن ان میں سے، سکیناً چھری، اس نے کیا کیا، جب اس نے سنا کہ جو عورتیں ہیں، جو خواتین ہیں، جو زنان مصر ہیں، وہ میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہی ہیں، اور اس کو اس نے مکر قرار دے دیا، عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کی باتوں کو کیا کہا کہ یہ مکر ہے، یہ چال ان کی، اور ان کی اس طرح کی باتوں کو اس نے مکر قرار دیا، تو اس نے کیا کہا، اس نے کیا کیا کہ ان کو بلا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس قائم کی، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ اور تیار کی ان کے لیے، متکن تکیہ دار مجلس، اور پھر کیا اس نے کیا، جب وہ حاضر ہو گئی، جب وہ آ گئی، تو اس نے ہر عورت کو ایک چھری دے دی، ان کے ہاتھوں میں چھری دے دی، وَآتَتْ اور دے دی كُلَّ وَاحِدَةٍ ہر ایک کو، منہن ان میں سے، سکیناً سکین یعنی چھری، وقالت اور کہا اس نے، اخرج نکلو، یعنی یوسف علیہ السلام کو کہا اخرج نکلو، علیہن ان پر، تو اس نے کیا کیا کہ ان عورتوں کی ضیافت کا اہتمام کیا، دعوت طعام کا اہتمام کیا، اور زنان مصر کی جو غائبانہ جو باتیں تھیں، وہ جو طعن اور ملامت کر رہی تھی عزیز مصر کی بیوی کو، تو عزیز مصر کی بیوی نے ان کی ان باتوں کو مکر سے تعبیر کیا۔ اب کیا تھا کہ جو زنان مصر تھیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھنا چاہتی تھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن کیا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتی تھیں، تو عزیز مصر کی بیوی نے کیا کیا کہ یوسف علیہ السلام کو پہلے چھپائے رکھا، اور اس کے بعد اس نے تمام عورتوں کے ہاتھوں میں جو چھریاں تھیں وہ پکڑا لیں، اور یوسف علیہ السلام کو مجلس میں حاضر ہونے کا حکم دیا، یوسف علیہ السلام کو مجلس میں حاضر ہونے کا حکم دیا، اور یوسف علیہ السلام کو کیا فرمایا کہ اخرج علیہن، کہ تو نکل علیہن ان پہ، یعنی عورتوں پہ، فلما پھر جب رأینہ دیکھا انہوں نے اس کو، یعنی یوسف علیہ السلام کو، رأینہ دیکھیے یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے، جمع مؤنث ہے غائب، رأینہ ان سب عورتوں نے دیکھا، ہو اس کو، یعنی یوسف علیہ السلام کو، تو انہوں نے کیا کیا، اکبرنہ انہوں نے بہت بڑا جانا اس کو، یعنی یوسف علیہ السلام کو بہت بڑا جانا ان کو، اور ساتھ کیا کہ وقطعنا اور انہوں نے کاٹ دیے بری طرح، ایدیہن اپنے ہاتھوں کو، اپنے ہاتھوں کو انہوں نے کیا کیا، جو
چھریاں ان کے ہاتھوں میں تھیں کہ جن سے وہ فروٹ کاٹ رہی تھیں. تو ان چھریوں سے جب حضرت یوسف علیہ السلام ان کی مجلس میں حاضر ہوئے، جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا تو خودی کی ایک ایسی کیفیت ان پہ چھا گئی کہ ان کے ہوش ہی اڑ گئے اور انہوں نے ان چھریوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا. اور کیا کہا؟ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی پناہ، مَا هَذَا بَشَرًا، نہیں ہے یہ کوئی بشر، یہ تو بشر ہی نہیں ہے، یہ تو انسان ہی نہیں ہے. اِنْ هَذَا، نہیں ہے یہ، إِلَّا مگر مَلَكٌ، فرشتہ، کریم، بڑا ہی معزز. انہوں نے کہا یہ تو کوئی بڑا معزز فرشتہ ہی لگتا ہے ہمیں، کیونکہ فرشتوں کو بہت زیادہ خوبصورت سمجھا جاتا تھا. اور بدصورتی میں شیطان کو، کہ شیطان بڑا بدصورت ہے، جب کسی کو بدصورتی میں تشبیہ دینی ہو تو کہا جاتا ہے شیطان ہے یہ بدصورت. اور جب خوبصورتی میں کسی کی تشبیہ دینی ہو تو اس کو فرشتے کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے کہ فرشتے کی طرح خوبصورت ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا اِنْ هَٰذَا، نہیں ہے یہ، اِلَّا مگر مَلَكٌ کریم، بڑا ہی معزز فرشتہ ہے. اب جو ہے امرأۃ العزیز، مصر کی بیوی، اب وہ کہنے لگی کہ ہاں اب دیکھا نا، اب تمہارا کیا حال ہوا ہے، یہی تو وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی، تم مجھے اس کے بارے میں ملامت کرتی تھی. اب کیا ہوا کہ جو عزیز مصر ہے اس کی بیوی، اس کی چال جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے اور ان کو کہتی ہے کہ دیکھو ایک جھلک سے ہی تمہارا یہ حال ہو گیا ہے. اور پھر وہ کیا کہتی ہے؟ قالت، اس نے کہا فذالکن، کہ یہ ہے وہ شخص، الذی، جو لمتننی ملامت سے ہے، لوم ملامت سے، کہ تم مجھے ملامت کرتی تھی، فی اس کے بارے میں، ولقد، اور بلا شبہ یقیناً، راودتہ، میں نے پھسلایا اس کو، النفسی، اس کے نفس سے، فاستعصم، وہ صاف وہ بچ گیا. یعنی اب کیا کرتی ہے کہ شرم و حیا کے سارے حجاب دور کر کے اپنے برے ارادے کا دوبارہ اظہار کرتی ہے کہ وَلَئِنْ، اور اگر لم یفعل، اگر اس نے نہ کیا، ما امرہ، جو میں اس کو حکم دیتی ہوں، جو اس کو میں امر دیتی ہوں، تو لیسجنن، وہ ضرور قید خانے میں ڈال دیا جائے گا. وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ، وَلَيَكُونًا، اور ضرور وہ ہو جائے گا، من الصاغرین، صاغرین میں سے. صاغرین، صاغر کی جمع ہے، صاغر کہتے ہیں ذلیل ہونے والا. تو وہ ضرور ذلیل ہونے والوں میں سے ہو جائے گا. تو یہاں پہ وہ کیا کرتی ہے کہ دوبارہ اپنے برے ارادے کا اظہار کرتی ہے عزیز مصر کی بیوی، اپنے سارے شرم و حیا کے سارے حجاب دور کر کے. کہتی ہے کہ اگر اس نے وہ کام نہ کیا جس کا میں اس کو حکم دے رہی ہوں تو ضرور اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا اور ضرور وہ صاغرین میں سے ہو جائے گا. جی، اب کیا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. یوسف علیہ السلام کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. قال، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. تو جیل والا جو ذکر وہ بعد میں آ رہا ہے قید خانے کا. قال، کہا یوسف علیہ السلام نے، ربی، ہے میرے رب، السجن، جو سجن ہے، جو قید خانہ ہے، جو زندان ہے، احب، مجھے زیادہ محبوب ہے، الیہ، میری طرف، مما، اس سے، جو یدعوننی، وہ بلاتی ہیں مجھے، وہ یہ عورتیں، الیہ، اس کی طرف. یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور دعا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے مومن کا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ، جس برائی کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں یہ عورتیں، اس سے زیادہ مجھے محبوب ہے جیل کے اندر چلے جانا، قید خانے کے اندر چلے جانا مجھے زیادہ محبوب ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ، اور اے اللہ اگر تو نے نہ ہٹائیں، انی، مجھ سے، کیدہن، ان کی چال، اے اللہ اگر تو مجھ سے، اگر ان عورتوں کی چال کو اگر تو نہیں ہٹاتا، تو ان عورتوں کے مکر اور فریب کو، اے اللہ اگر تو مجھ سے دور نہیں کرتا، ان کے مکر اور فریب کو تو نہیں ہٹاتا، اسبو الیہن، تو میں مائل ہو جاؤں گا ان عورتوں کی طرف.
इलैहिन, उन सब की तरफ, इन औरतों की तरफ मैं माइल हो जाऊँगा। तो असबू फ़िल मुज़ारे है, ये असल में था असबू, सबा यसबू, सबा वो माइल हुआ, यसबू वो माइल होता है। तो असबू, तो वाव यहाँ पे गिर गया है, दआ यदू के पैटर्न पे है। वह अकुन, और मैं हो जाऊँगा मिनल जाहिलीन, जाहिलीन में से, और मैं जाहिलों में से हो जाऊँगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर कोई इंसान इल्म होने के बावजूद उस पर अमल नहीं करता तो वो और आलिम और वो जाहिल बराबर हैं। वो आलिम जाहिल की तरह हो जाता है, वो आलिम जाहिल के बराबर हो जाता है। और उन्होंने क्या फरमाया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कि अगर अल्लाह ताला की मदद ना हुई तो मैं गुनाह से नहीं बच सकूँगा। अल्लाह ताला की मदद अगर ना मेरे साथ हुई, शामिल हाल ना हुई, तो मैं गुनाह से बिल्कुल नहीं बच सकूँगा और मैं जाहिलों में से हो जाऊँगा। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया फस्तजाब लहू, अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर दुआ कबूल कर ली। फस्तजाब लहू, फिर दुआ कबूल कर ली अल्लाह ताला ने, लहू उसके लिए नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए, रब्बू उसके रब ने। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के रब ने उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया। फसरफ़ा, फिर फेर दिया, फिर हटा दिया, अन्हु उनसे, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम से, कैदहुन्ना उनकी कैद को, उन औरतों की चाल को, उनके फ़रेब को। तो इसके बाद फिर जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम को इसके बाद फिर किसी भी औरत ने फंसाने की कोशिश नहीं की और गलाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनकी चाल को उनसे दूर कर दिया था। तो ये बहुत बड़ी आजमाइश थी। और हदीस के अंदर भी है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 7 किस्म के बंदे ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श के साए के नीचे जगह देंगे। यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु, कि जिस दिन अल्लाह ताला के साए के अलावा किसी का साया नहीं होगा, अल्लाह के साए के अलावा किसी को कोई साया नहीं होगा। उनमें से एक वो बंदा भी है कि रजुलुन दअतहु इम्राअतुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी ख़ाफ़ुल्लाह। उनमें से एक वो बंदा है कि जिसे दावत गुनाह देती है एक ऐसी औरत, ज़ातु मनसबिन, बड़े मनसब वाली है, व जमालिन, और बड़ी खूबसूरत औरत है। उस इंसान को, उस अल्लाह के बंदे को दावत गुनाह देती है तो आगे से क्या कह देता है, क्या कहता है, इन्नी ख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ। और उस बड़े ऊंचे मनसब वाली अमीर कबीर और बड़ी खूबसूरत औरत की दावत को क्या कहता है, ठुकरा देता है। तो ऐसे इंसान को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श के साए के नीचे जगह अता फरमाएंगे। तो ये बहुत बड़ी आजमाइश होती है कि जब तक अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल ना हो तो इंसान बच नहीं पाता। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मा तरक्तु बादी फितनतन अदर्र अला रिजाली मिनन निसा, कि मैंने अपने बाद मर्दों के लिए औरतों से बड़ा फितना कोई नहीं छोड़ा है। अल्लाह ताला से हमेशा दुआ मांगनी चाहिए कि रब्बि इस्रिफ़ अन्नी सुआ वल फ़हशा वजअलनी मिन इबादिकस सालिहीन वजअलनी मिन इबादिकल मुख़लसीन, कि अल्लाह मुझसे दूर कर दे, अल्लाह मुझसे हटा दे अस्सूअ, बुराई को, वल फ़हशा, और बेहयाई को, वजअलनी, और अल्लाह मुझे बना दे, मिनल मुख़लसीन, अपने खालिस किए हुए बंदों में से, अपने चुने हुए बंदों में से। और अल्लाह रब्बि इस्रिफ़ अन्नी कैदहुन्ना, ये भी दुआ करनी चाहिए, अल्लाह मुझे इन औरतों की जो कैद है, जो फ़रेब है, जो चाल है, जो मकर है, अल्लाह मुझे इनके इस फ़रेब को मुझसे दूर कर दे, इनकी इस चाल को मुझसे हटा दे। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, अल्लाह ने फरमाया कि बेशक वो अल्लाह ताला सुनने वाला है हर चीज़ को, अल अलीम, हर चीज़ को जानने वाला है। अब क्या होता है, इसके बाद जो है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डालने का फ़ैसला होता है। मुल्क के जो अहले हिल व अक़द हैं वो इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में डाल दिया जाए, ताकि ये जो मामला है अज़ीज़ मिस्र की जो बीवी वाला है, जो वो उनको वरगला रही है, फिसला रही है, ताकि ये क्या हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता
ختم ہو جائے، اس واقعے کی شہرت ختم ہو جائے، کیونکہ واقعہ یہ مشہور ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس میں بڑی حکمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی جانتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالنے کا کیا ہوتا ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ثم بدا لہم، پھر ان کے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، یہ بات ان کے سامنے یہ بات آتی ہے، من بعد ما رأوا الآیات، اس کے بعد کہ وہ کئی نشانیوں کو دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ عزیز مصر اور ان کے جو کارندے ہیں ملک کے اندر، وہ کئی نشانیاں دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد ان کے لیے یہ بات ان کے سامنے واضح ہوتی ہے کہ کیا کر دیا جائے، لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، کہ وہ اس کو قید خانے میں ڈال دیں، حتیٰ حین، کچھ وقت کے لیے، ایک خاص وقت تک حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا کر لیں، قید خانے میں ڈال دیں۔ مفسرین کی اس کے بارے میں رائے جو ہیں مختلف ہیں۔ کسی نے کہا 7 سال وہ قید کے اندر ہے، جیل خانے کے اندر ہے، قید خانے کے اندر، کوئی کہتا ہے 10 سال رہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے اور 2 جوان ان کے ساتھ جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں قید خانے کے اندر۔ وہ جو قید خانہ تھا کہ جس کے اندر یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا، اس کے اندر 2 نوجوان جو تھے وہ اور داخل ہوتے ہیں ان کے ساتھ۔ ودخلا، وہ داخل ہوئے، معه، اس کے ساتھ، یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ، السجن، قید خانے میں، فتیان، 2 فتح، فتح ایک فتح اور فتیان 2، یعنی 2 جوان داخل ہوتے ہیں۔ قال احدہما، ان میں سے ایک کہتا ہے انی، بے شک میں۔ اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ دونوں کوئی خواب دیکھتے ہیں، اور وہ خواب جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ کیا کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ اب ان دونوں نے خواب دیکھا، ان میں سے ایک کیا کہتا ہے کہ انی، بے شک میں، ارانی، میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، آسیرو، میں نچوڑتا ہوں، خمرن، شراب کو۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تو دیکھتا ہوں خواب کے اندر کہ میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں۔ تو پہلے نے کیا خواب دیکھی کہ وہ دیکھتا ہے خواب کے اندر کہ وہ شراب کو نچوڑ رہا ہے۔ کس کو نچوڑتا ہے؟ شراب کو نچوڑ رہا ہے۔ وقال الآخر، اور دوسرا کہتا ہے انی، بے شک میں، ارانی، میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، یعنی نیند کے اندر خواب میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، احملو، میں نے اٹھائی ہوتی ہیں، فوق راسی، اپنے سر پہ، خبزن، خبز کو۔ خبز کسے کہتے ہیں؟ روٹی کو۔ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے اپنے سر پہ روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں۔ اب کیا ہے کہ تأکلو، کھاتے ہیں، الطیر، پرندے، منہ، اس سے۔ اب سر پہ روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں، اب پرندے کھا رہے ہیں۔ اب دونوں نے یہ خواب دیکھی اور دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ طلب کی اور ان کے سامنے اپنی خواب رکھی دونوں نے، اور کہا کہ ہمیں جو ہے اس خواب کی تعبیر بتا دیجیے۔ کہتے ہیں نبی نہ، ہمیں بتا دیجیے، بتاویل، اس کی تعبیر، یعنی اس کی تعبیر۔ انا، بے شک ہم، نراک، ہم آپ کو دیکھتے ہیں، من المحسنین، محسنین میں سے، نیکوکاروں میں سے، نیکی والے لوگوں میں سے۔ وہ دیکھتے تھے کہ یوسف علیہ السلام قید خانے کے اندر، انہوں نے ان کا تقوی دیکھا، انہوں نے قید خانے کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی نیکی دیکھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑا کوئی نیک بندہ ہے اللہ تعالیٰ کا، چلو ہم اپنا جو خواب ہے اس کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنا خواب ان کو بیان کر دیا۔ قال، یوسف علیہ السلام نے اب کیا کہا؟ یوسف علیہ السلام ان کو کہتے ہیں، قال، کہا، یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا کہ بھئی دیکھو، تمہارا جو کھانا آتا ہے نا، جو کھانا جو تمہیں دیا جاتا ہے، تو یہ نہیں آئے گا مگر اس سے پہلے میں تمہیں جو ہے نا تمہارے دونوں کے خواب جو ہیں ان کی تعبیر میں تمہیں بتا دوں گا، تمہارے کھانا آنے سے پہلے۔ قال، کہا، لا یاتیکما، نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس، طعام، کھانا، ترزقانی، جو تمہیں دیا جاتا ہے، رزق دیا جاتا ہے، جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا، الا، مگر، نبأتکما، میں تمہیں بتا دوں گا، بتاویلہ، اس کی تعویل کو، اس کی تعبیر کو، قبل اس کے کہ ان، یہ کہ یاتیکما، وہ آئے تمہارے پاس، یعنی تمہارے پاس کھانا آنے سے پہلے نا، جو کھانا تمہارے پاس آتا ہے، جو تم رزق دیے جاتے ہو جس کھانے کے ذریعے، جو کھانا تمہیں مہیا کیا جاتا ہے اس قید خانے کے اندر، اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر کو میں بتا دوں گا۔ ذالکما، یہ،
مما اس چیز میں سے ہے کہ علمنی جو سکھایا ہے، تعلیم دی ہے مجھے ربی میرے رب نے. یہ جو خوابوں کی تعبیر کا جو علم ہے یہ میرے رب نے مجھے سکھایا ہوا ہے. انی بے شک میں نے ترکت چھوڑ دی ہے ملت قوم، اس قوم کے دین کو میں نے چھوڑ دیا ہے. کس قوم کے دین کو؟ کہ لا یؤمنون باللہ، جو نہیں مان لاتے اللہ تعالیٰ پہ، وہم بالآخرۃ، اور وہ آخرت پر، وہ آخرت کے بارے میں، ہم کافرون، وہ کفر کرنے والے. اور ساتھ انہوں نے کیا فرمایا ان دو جوانوں کو جو ان کے ساتھ قید خانے میں تھے؟ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میں نے ان لوگوں کے دین کو چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے دین پر ایمان نہیں لاتے، جو آخرت کے منکر ہیں، جو آخرت سے کفر کرنے والے، میں نے ان کے دین کو چھوڑا ہوا ہے. اگلے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں. جی صفحہ نمبر 240 ہے، پارہ نمبر 12 ہے، اور اس صفحے میں آیت نمبر 38 سے 43 تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اور ساتھ کیا فرماتے ہیں؟ وَاتَّبَعْتُ، اور میں نے پیروی کی، ملتا، دین کی، آبائی، اپنے باپ دادا، اپنے آبا کی. کون سے آبا؟ ابراہیم علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام. کہا کہ میں اپنے آبا و اجداد کے دین، ان کی ملت کی میں پیروی کرتا ہوں، جو ابراہیم علیہ السلام ہیں، جو پردادا ہیں میرے، اور و اسحاق کا، جو اسحاق علیہ السلام ہیں، جو دادا ہیں میرے، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام ہیں، جو میرے باپ ہیں، میرے والد ہیں. ما کان لنا نشرک باللہ من شیء، نہیں ہے ہمارے لائق، نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم شرک کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، من شیء، کسی بھی چیز کو. دیکھیے اللہ کے نبی کیسے دعوت دیتے ہیں، قید خانے کے اندر بھی دعوت توحید دے رہے ہیں، شرک سے منع کر رہے ہیں، شرک سے روک رہے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں ہے ہمارے لائق کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک کریں، من شیء، کوئی بھی چیز. اور ساتھ کہتے ہیں ذالک، یہ من فضل اللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے، علینا، ہم پر، وعلی الناس، اور لوگوں پر. یہ تو ہم پر اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اور لیکن لوگوں کی اکثریت شکر نہیں کرتی، اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. جی یوسف علیہ السلام کی دعوت، توحید کی دعوت قید خانے کے اندر بھی جاری و ساری ہے. کیا کہتے ہیں؟ یا صاحب سجنی، اے میرے دو ساتھیوں، قید خانے کے دو ساتھیوں. دیکھیے یا صاحبی اصل میں صاحبین تھا، صاحب ایک ساتھی اور صاحبین دو ساتھی. تو اب جو ہے کیا ہوا کہ نون گر گیا تو صاحبی بن گیا. السجنی، سجن، قید خانہ. کیا کہتے ہیں؟ میرے قید خانے کے دو ساتھیوں، ارباب متفرقون، کہتے ہیں کہ کیا ارباب، رب، متفرقون، مختلف قسم کے. کیا مختلف قسم کے جو رب ہیں وہ جو ہیں، کیا وہ خیر زیادہ بہتر ہیں؟ کیا مختلف قسم کے جو رب ہیں، مختلف رب ہیں، لوگوں نے مختلف رب بنائے ہوئے ہیں، کیا وہ زیادہ بہتر ہیں؟ ام اللہ، یا اللہ تعالیٰ، الواحد القہار، کہ جو واحد ہے، جو قہار ہے، نہایت زبردست ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ اے میرے قید خانے کے دو ساتھیوں، تم ذرا غور و فکر تو کرو، تم ذرا سوچو تو صحیح، کیا الگ الگ مختلف رب جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، متفرقون، ارباب رب ان کی جمع ہے، متفرقون متفرق کی جمع ہے، تفرقہ سے متفرقون. کیا مختلف جو الگ الگ جو رب ہیں، کیا وہ زیادہ بہتر ہیں یا اللہ زیادہ بہتر ہے، جو واحد بھی ہے، جو قہار ہے، جو نہایت زبردست ہے؟ تو مراد کیا ہے کہ غور و فکر کرو. یہ جو لوگوں نے متفرق رب بنائے ہوئے ہیں، الگ الگ اپنے اپنے رب بنائے ہوئے ہیں، کسی نے کس کو رب بنایا ہوا ہے، کسی نے کس کو رب بنایا ہوا ہے،
یہ بہتر نہیں ہے، بلکہ اکیلا ایک رب بہتر ہے، جو واحد بھی ہے، جو قہار بھی ہے، جو زبردست بھی ہے۔ اور ساتھ انہوں نے ان کے اس قوم کا جو شرک تھا اس کا رد بھی کیا، کہا ما تعبدون، تم نہیں عبادت کرتے ہو، تم نہیں عبادت کرتے ہو، من دونی، اس کے علاوہ، الا اسمان، سوائے کچھ ناموں کے، سمیتموہا، جو تم نے رکھے ہوئے ہیں، تم نے، و آباؤکم، تمہارے باء و اجداد نے، تم تو ان ناموں کی عبادت کرتے ہو جو چند نام تم نے اور تمہارے باء و اجداد نے رکھے ہوئے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے تو ان کی کوئی سلطان، کوئی دلیل نازل کی نہیں ہے، تم نے مختلف نام رکھے ہوئے ہیں، تم ان کی عبادت کرنا شروع ہو گئے ہو، خود ان کا نام معبود رکھ دیتے ہو پھر عبادت کرتے ہو، یا تمہارے معبود جو ان کے مختلف تم نے نام رکھے ہوئے، کسی کا کیا نام رکھا ہوا ہے، کسی کا کیا نام رکھا ہوا ہے، تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ اسماء ہیں یہ کچھ، سمیتموہا، جو تم نے رکھے ہیں، ہاں ان کے، ان معبودان باطلہ کے، تم نے، و آباؤکم، تمہارے آباء و اجداد نے، کہ ما انزل اللہ، نہیں نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے، بہا، ان ناموں کی، من سلطان، کوئی بھی سلطان، کوئی بھی دلیل۔ اور ساتھ فرمایا ان الحکم، نہیں ہے حکم، الا، مگر للہ، اللہ تعالیٰ کا، حکم تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، امرا، اس نے حکم دیا ہے، یونس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ تعبدو، کہ تم مت عبادت کرو، الا یو، مگر اس اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ تم خالص اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، ذالک، یہی الدین، دین ہے، القیم، سیدھا، یعنی خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہی سیدھا دین ہے، ولکن، اور لیکن، اکثر الناس، لوگوں کی اکثریت، لا یعلمون، نہیں جانتے، علم نہیں رکھتے۔ اب اس کے بعد کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتاتے ہیں ان کو، کہتے ہیں یا صاحبہ السجن، پہلے گزر چکا ہے، اے میرے قید خانے کے دو ساتھیوں، اما احدکما، رہا تم میں سے ایک، احدکما، تم دونوں کا ایک، فیس کی، پس وہ پلائے گا، ربو، اپنے رب کو، اپنے مالک کو، یہاں رب سے مراد مالک ہے، رب سے مراد یہاں کہ کیا ہے، مالک ہے، یعنی تم اپنے رب کو، اپنے مالک کو، اپنے بادشاہ کو تم پلائے گا تم میں سے ایک، خمرن، شراب، تم میں سے ایک جو ہے نا اپنے مالک کو، اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، وَأَمَّا الْآخَرُ، اور رہا جو دوسرا، فَيُسْلَبُ، پس اس کو سولی دے دی جائے گی، اس کو سولی پہ چڑھایا جائے گا، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، اب کیا ہوگا، اس کے سر میں سے کھائیں گے پرندے، اس کے سر کو نوچ نوچ کے پرندے کھانا شروع ہو جائیں گے۔ تو کیا تعبیر بیان کی اس کے لیے کہ جس نے کہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جو ہے شراب نچوڑ رہا ہوں، اس کے بارے میں اس کی تعبیر کیا ہے کہ وہ اپنے رب، اپنے مالک کو شراب پلائے گا، اور جس نے کہا تھا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں جو ہے اپنے سر پہ میں نے روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور پرندے کھا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں یہ تعبیر بیان کی، اس کے خواب کی یہ تعبیر بیان کی حضرت یوسف علیہ السلام نے، اس کے بارے میں فرمایا کہ تمہیں سولے پہ چڑھایا جائے گا، تمہیں سولی دی جائے گی، اور سولی پہ چڑھانے کے بعد پرندے تمہارے سر کو نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ تو میں قضی الامر، فرمایا کہ فیصلہ کر دیا گیا ہے، الامر، معاملے کا، وہ معاملہ، الذی فیہ تستفتیان، کہ جس کے بارے میں تم دونوں پوچھ رہے تھے، تم دونوں جس کے بارے میں پوچھ رہے تھے وہ واقعہ ہو کر رہنے والا ہے، قضیہ، اس کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، اب ایسا ہی ہوگا جیسے میں نے خواب کی تعبیر بتا دی، ایسا ہی ہونے والا ہے۔ جی، اب وقال، اور کہا، یعنی اب یوسف علیہ السلام کے بارے میں یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں، وقال، اور کہا، للذی، اس کے لیے، اس کو، ظن، کہ جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام نے سمجھا تھا، انہ، کہ وہ، ناجن، رہا ہونے والا ہے، منہما، ان دونوں میں سے جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام نے سمجھا تھا کہ یہ بھی رہا ہو جائے گا، یعنی وہ فتح، وہ جوان کہ جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام نے تعبیر بیان کی کہ یہ اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام نے تعبیر بیان کی تھی، اس کو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا، اذکرنی عند ربک، ذکر کر میرا، عند ربک، اپنے مالک کے پاس۔ یوسف علیہ السلام نے اسے کہا کہ تم بھائی، میں قید خانے کے اندر ہوں اور ظالموں نے ظلم کرتے ہوئے مجھے قید خانے کے اندر ڈالا ہوا ہے،
اب تم جب بادشاہ کے پاس جاؤ گے، تم اس کو شراب پلاؤ گے، تم اس کے پاس ہوگے، تو تم نے کیا کرنا ہے کہ میرا ذکر بادشاہ کے سامنے کر دینا کہ ایک قیدی ہے کہ جس کو ظلماً انہوں نے قید خانے کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، اب کیا ہوتا ہے کہ شیطان اس کو بلا دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام اس کو کہتے ہیں کہ تم بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب وہ وہاں سے نکلتا ہے، جیل سے جب وہ نکلتا ہے، جب بادشاہ کے پاس چلا جاتا ہے، تو اب وہ بھول ہی جاتا ہے اس بات کو کہ میں نے اپنے بادشاہ، اپنے مالک کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بھی کرنا تھا، جنہوں نے مجھے خواب کی تعبیر بتائی تھی، جو میرے ساتھ جیل کے قید خانے کے اندر تھے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ فلبث، پس وہ رہتے ہیں یعنی یوسف علیہ السلام فی السجن، قید خانے میں، بضع سنین، کئی سال۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے اور وہ اپنے مالک کے سامنے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ وہ نہیں کرتا۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام قید خانے کے اندر ہی کئی سال تک وہ رہتے ہیں۔ جی اب کیا ہوتا ہے جی کہ جو بادشاہ ہے وہ خواب دیکھتا ہے۔ اب جو مصر کا جو بادشاہ ہے بڑا، کہ جس کے نیچے ہے عزیز مصر بھی، اب جو بادشاہ ہے وہ خواب دیکھتا ہے۔ وہ خواب کیا دیکھتا ہے؟ اس نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں، 7 موٹی گائیں، ان کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، وہ یہ خواب میں دیکھتا ہے۔ اور پھر 7 وہ یہ دیکھتا ہے کہ 7 جو ہے وہ ہرے برے سر سبز و شاداب، 7 جو ہے وہ خوشے ہیں، 7 خوشے ہیں، ہرے سر سبز 7 خوشے ہیں، اور 7 دیکھتا ہے کہ 7 ایسی بالیاں ہیں، 7 ایسی خوشے ہیں، سٹے ہیں کہ جو بالکل خشک ہیں، جو بالکل کیا ہیں؟ خشک ہیں۔ اور اب وہ اپنے سرداروں کو کہتا ہے کہ بھئی یہ میں نے خواب دیکھا ہے، اب مجھے جو ہے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اب جو اس کی مجلس میں جو اس کے درباری جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی کہ یہ تو ایسے خواب ہیں کہ جو پراگندہ ہمیں خواب لگتے ہیں، خوابوں کی پریشان باتیں لگتی ہیں، اس طرح کے خواب کی تعبیر ہمیں نہیں پتہ۔ جی لفظی ترمیم کرواتے ہیں، وقال، اور کہا، الملک، ملک نے، بادشاہ نے، ملک لام کے زبر کے ساتھ پہلے بھی گزر چکا ہے، فرشتے کو کہتے ہیں، اور ملک لام کی زیر کے ساتھ بادشاہ کو کہتے ہیں۔ انی، بے شک میں، ارا دیکھتا ہوں، یعنی خواب میں، 7 بقراتن گائیں، بقرات بقرتن کی جمع ہے، بقرتن ایک گائے اور بقرات زیادہ، سمان موٹی، 7 موٹی گائیں میں دیکھتا ہوں خواب میں، یاکلو کھاتی ہیں، ہن ان کو، 7 اجافن کمزور دبلی۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جن کو 7 پتلی دبلی جو ہیں گائیں وہ کھاتی ہیں، اجاف دبلی پتلی گائیں، و7 اور 7 سنبلاتن سٹے ہیں، سنبلات، سنبلت ان کی جمع ہے، خوشے ہیں، خضرن سبز، خضرن سبز، 7 سبز خوشے ہیں، و اخرى اور دوسرے یابساتن خشک، یعنی 7 سبز خوشے میں دیکھتا ہوں اور 7 خوشے ایسے ہیں کہ جو بالکل خشک ہیں۔ یا ایھا الملأ، اے سردارو، افتونی، مجھے بتاؤ، مجھے تعبیر بتاؤ، فی رؤیا، یا میری رؤیا، میری خواب کے بارے میں۔ رؤیا خواب کو کہتے ہیں، رؤیا یا میری رؤیا، میری خواب، ان کنتم، اگر تم ہو، للرؤیا، تعبیر کرنے والے، ان کنتم، اگر تم ہو، للرؤیا، خواب کی، تعبرون، تعبیر کرنے والے، اگر تم خواب کی تعبیر کرتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتا دو۔ جی آخری سبب کی طرف ہم آتے ہیں جلدی سے، اس کو مکمل انشاءاللہ کرتے ہیں۔ قال، انہوں نے کہا، اضغاث احلام، یہ خوابوں کی پریشان باتیں ہیں، گندہ خیالات ہیں، یہ ویسے ان کی کوئی تعبیر بنتی نہیں ہے۔ وما نحن، نہیں ہم، بتأویل الاحلام، اس طرح کی خوابوں کی جو تعویل ہے، جو تعبیر ہے، ہم، وما نحن، نہیں ہے، بعالمین، عالم یعنی جاننے والے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ پراگندہ خیالات ہیں، اس طرح کی ایسی خوابوں کی جو تعبیر ہے ہم نہیں جانتے۔ وقال الذی نجا منہما، وقال، اور کہا، الذی، اس نے، نجا جو رہا ہو گیا تھا، منہما، ان دونوں میں سے۔ جی اس سے کون سا بندہ مراد ہے؟ دیکھیے وہ جو 2
نوجوان جو قید خانے کے اندر یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان میں سے ایک رہا ہو گیا تھا جو اپنے بادشاہ کے پاس چلا گیا تھا، اپنے مالک کے پاس، اور جس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بیان کی تھی کہ وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب بادشاہ نے کہا کہ بھئی یہ میں نے خواب دیکھا، اس کی مجھے تعبیر بتاؤ، اور جو سردار تھے، جو درباری جو تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اس خواب کی تعبیر کا علم نہیں ہے۔ تو جب اس نے سنا تو اس کو یاد آیا، ہاں ایک بندہ تھا وہاں پہ قید خانے کے اندر جس نے مجھے میرے خواب کی تعبیر بتائی تھی، جو رہا ہو گیا تھا، جو چلا گیا تھا، جو جیل سے نکل گیا تھا۔ وقال، اور کہا، الذی، اس نے، نجا، جو نجات پا گیا تھا، یعنی جو رہا ہو گیا تھا، منہما، ان دونوں میں سے، وذکر، اور اس کو یاد آیا، بعد امتن، ایک مدت کے بعد۔ امت سے مراد یہاں پہ کیا؟ امت سے مراد مدت ہے، ایک مدت کے بعد اس کو یاد آ گیا تو اس نے کیا کہا کہ انا، میں، انبئکم، میں تمہیں بتاؤں گا، بتاویل ہی، اس کی تعویل کے بارے میں، اس کی جو ہے تعبیر کے بارے میں، یہ جو بادشاہ نے جو خواب دیکھا میں اس کی تعبیر بتاؤں گا۔ فارسلون، پس تم مجھے بھیجو، فارسلونی تھا اصل میں، تو یا یہاں پہ گر گیا اور اس کی جگہ کیا دے دی گئی؟ زیر دے دی گئی۔ اب وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آتا ہے جیل کے اندر، اور یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے دیکھے ہوئے خواب کو بیان کرتا ہے، بتاتا ہے پورا کا پورا خواب۔ تو کیا کہتا ہے؟ یوسف، یوسف، ایھا الصدیق، اے بہت زیادہ سچے، افتینا، تعبیر بتاؤ ہمیں، فی سبع بقرات، 7 گایوں کے بارے میں، سمان، جو موٹی ہیں، یاکلہن، کھاتی ہیں ان کو، سبع عجاف، 7 پتلی دبلی پتلی، وسبع سنبلات، اور 7 خوشے ہیں، سٹے ہیں اور بالیاں ہیں، خضر، سبز، واخری، اور دوسری ہیں، یابسات، خشک، لعلی، تاکہ میں، ارجع، واپس جاؤں، الی الناس، لوگوں کی طرف، لعلہم، تاکہ وہ یعلموا، جان لیں۔ تو آ کے یوسف علیہ السلام کو کہتا ہے کہ اے یوسف، آپ انتہائی سچے انسان ہیں، آپ ہمیں تعبیر بتائیں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں کہ جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں جو ہیں وہ کھا رہی ہیں، اور 7 جو ہے سرسبز خوشے ہیں، سٹے ہیں، بالیاں ہیں، اور اسی طرح 7 دوسری بالیاں ہیں، خوشے ہیں، سٹے ہیں جو کہ خشک ہیں، ایک تو سرسبز ہیں اور دوسرے خشک ہیں بالکل۔ تم ہمیں اس خواب کے بارے میں بتاؤ، تعبیر بتاؤ، تاکہ میں لوگوں طرف واپس پلٹوں، تاکہ وہ جان لیں۔ اب جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کیا کرتے ہیں کہ اس خواب کی کیا کرتے ہیں؟ تعبیر بتاتے ہیں۔ کیا بتاتے ہیں؟ تعبیر کہتے ہیں، قال، کہا، یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا، تزرعون، تم کاشت کرو گے، تم کھیتی باڑی کرو گے، تم غلہ بو گے، 7 سنین، 7 سال، دأباً، لگاتار، پے در پہ، یعنی تزرعون فعل مضارع ہے، یعنی تم جو ہے کھیتی باڑی کرو گے، کاشت کرو گے، تو مراد حکم ہے یہاں پہ کہ تم جو ہے 7 سال لگاتار جو ہے کھیتی باڑی کرو، اور فما، پس جو، حسدتم، جو تم کاٹو، فذروا، پس چھوڑ دو اس کو، فی سنبلہ، اس کے خوشے میں، یعنی جو تم کاٹو گے نا وہ خوشوں کے سمیت، سٹے سمیت، بالیوں کے سمیت جو ہے تم نے محفوظ کر دینا ہے۔ الا قلیلا مما تاکلون، الا قلیلا مما تاکلون، مگر تھوڑا سا جو تم کھا لو، اپنے کھانے کے لیے تھوڑا سا جو ہے استعمال کے لیے، روزمرہ کے لیے، وہ تو ٹھیک ہے، تم جو ہے ان بالیوں میں سے، ان خوشوں میں سے نکال کے استعمال کر لینا، لیکن 7 سال لگاتار تم کاشتکاری کرتے رہو، کھیتی باڑی کرتے رہو، اور خوشوں کے سمیت اس وہ جو غلہ ہے اس کو تم محفوظ رکھو۔ یہ اس لیے کہ یہ ایک ٹیکنیک تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بتائی، اس سے کیا ہوگا کہ جو غلہ ہے وہ خراب نہیں ہوگا، اس کو کیڑا نہیں لگے گا۔ فرمایا ثم، پھر، یاتی من بعد ذالک، یاتی، آئیں گے، من بعد ذالک، اس کے بعد،
سبع سات شداد انتہائی سخت، یعنی انتہائی سخت 7 سال آئیں گے، یعنی اس کے بعد 7 سال کیا ہوں گے؟ صحیح جو ہے خوشحالی کے سال ہوں گے، صحیح زرخیز ہوں گے، تو تم جو ہے اس میں کھیتی باڑی کرو گے، اور ان میں تم جو ہے جو غلہ ہے وہ جو خوشے ان کے ساتھ جو ہے تم خوشوں کے اندر ہی محفوظ رکھنا، سوائے اس کے جو تم کھاؤ گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ 7 سال ایسے آئیں گے کہ جو انتہائی سخت ہوں گے، قحط سالی کے سال ہوں گے اور خشک سالی کے سال ہوں گے۔ اب کیا ہوگا؟ یأکلن، وہ کھا لیں گے، ما قدمتم، جو کچھ تم نے پہلے رکھا ہوگا، لہن، ان کے لیے، یعنی 7 سال جو خشک سالی کے ہوں گے اور قحط سالی کے ہوں گے، ان میں تم نے جو پہلے جو 7 سال تھے جو تم نے غلہ محفوظ رکھا ہوا ہوگا، تم ان جو خشک سالی کے جو 7 سال ہوں گے ان کے اندر تم پہلے جو 7 سال کے اندر جو تم نے محفوظ رکھا ہوا تھا غلہ، ان کو تم استعمال کرنا۔ الا قلیلا، سوائے تھوڑے کے، مما، اس میں سے، تحسنون، کہ جو تم محفوظ رکھو گے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ وہ بیج یا وہ دانے کہ جو تم اگلے سال کے لیے جو بیج بونے کے لیے، دانے بونے کے لیے جو تم سنبھال کے رکھو گے، اس کو تم چھوڑ دینا۔ باقی جو یہ 7 سال آئیں گے کہ جو خشک سالی کے ہوں گے، قحط سالی کے سال ہوں گے، ان میں تم وہ 7 سال کہ جن میں خوب پیداوار ہوئی ہے اور جن میں تم نے غلے کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا خوشک کے اندر، وہ استعمال کرنا۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام فی یغاث الناس، پھر یوسف علیہ السلام نے تعبیر میں یہ بھی بتایا کہ پہلے جو 7 سال ہیں جن میں خوب پیداوار ہوگی، پھر 7 سال آئیں گے کہ جن میں خوب خشک سالی ہوگی اور قحط سالی ہوگی، اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا کہ جس کے اندر خوب بارش ہوگی، جو خوشحالی کا سال ہوگا۔ فرمایا ثم، پھر یاتی آئے گا، من بعد ذلک، اس کے بعد، عامٌ، ایک ایسا سال کہ فیہ، اس میں، یغاث الناس، یغاث، کہ بارش ہوگی، الناس، لوگوں پہ، خوب بارش ہوگی لوگوں پہ۔ فرمایا کہ لوگوں پہ خوب بارش ہوگی، وفیہ یعصرون، اور اس میں وہ خوب نچوڑیں گے۔ یہ جو 1 سال ہوگا اس میں وہ خوب نچوڑیں گے۔ کیا مطلب کہ یہ جو سال ہوگا، 7 سال خشک سالی کے اور قحط سالی کے، 7 سال کے بعد جو سال آئے گا کہ جو خوشحالی کا سال ہوگا، جس میں خوب بارش ہوگی، فرمایا کہ اس میں انگوروں سے وہ شیرہ نچوڑیں گے، زیتون سے تیل نچوڑیں گے، تیل نکالیں گے، اور جانوروں سے دودھ نکالیں گے۔ تو یہ 7 سال، تو دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا تعبیر بیان فرمائی؟ جو موٹی تازی جو 7 گائیں ہیں ان کی تعبیر فرمائی کہ 7 سال کہ جن میں خوب پیداوار ہوگی، اور اسی طرح جو 7 جو بادشاہ نے دیکھا خواب کے اندر کہ 7 سبز خوشیں ہیں، ان کی کیا تعبیر فرمائی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ 7 سال تک زمین خوب پیداوار دے گی۔ اسی طرح بادشاہ نے جو خواب میں دیکھا کہ 7 دبلی پتلی جو گائیں ہیں، ان کی تعبیر کس سے بیان فرمائی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ 7 سال خشک سالی کے اور قحط سالی کے 7 سال ہوں گے۔ یہ تعبیر بیان فرمائی اس کی کہ جو بادشاہ نے دیکھا کہ 7 گائیں ہیں جو دبلی پتلی ہیں، جو کھا رہی ہیں موٹی تازی گاؤں کو۔ اور اسی طرح بادشاہ نے جو دیکھا خواب کے اندر کہ 7 خشک بالیاں ہیں، خشک خوشیں ہیں، ان سے کیا مراد لیا یوسف علیہ السلام نے؟ کیا تعبیر بیان فرمائی انہوں نے کہ 7 سال زمین کی پیداوار نہیں ہوگی، 7 سال زمین کی پیداوار نہیں ہوگی۔ اور پھر ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے تدبیر بھی بتا دی، تدبیر بھی بیان فرما دی کہ 7 سال تم متواتر تم کاشتکاری کرو گے، اور جو غلہ تیار ہو اسے کاٹ کر بالیوں سمیت ہی سنبھال کر رکھ دو تاکہ ان میں غلہ محفوظ رہے۔ اور پھر جب 7 سال قحط کے آئیں گے
تو یہ غلہ تمہارے کیا ہوگا، کام آئے گا، کہ جو غلہ تم پہلے 7 سال کے اندر ذخیرہ کرو گے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو قاصد ہوتا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھتا ہے، پھر جا کے وہ بادشاہ کو بتاتا ہے، تو بادشاہ آگے کیا کہتا ہے، وقال الملک اتونی بہ، وقال اور کہا الملک و بادشاہ نے، اتونی بہ کہ لے اس کو میرے پاس۔ یعنی بادشاہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو تعبیر ہے اس کو سن کے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جس نے تعبیر بیان فرمائی واقعی کو بڑا علم اور فضل والا انسان ہے، اس کو تو میرے پاس لایا جانا چاہیے تاکہ یہ میری مملکت میں رہے اور تاکہ ہمیں یہ فائدہ دے۔ فلما جاءہ الرسول، پھر جب آتا ہے اس کے پاس الرسول، وہ قاصد کہ جو پہلے آیا تھا یوسف علیہ السلام کے پاس تعبیر پوچھنے خواب کی، بادشاہ کے خواب کی، اور یوسف علیہ السلام نے اس کو بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی، پھر بادشاہ نے اس کو واپس بھیجا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کہ اس کو بولو کہ وہ میرے پاس آئے۔ جب وہ آتا ہے وہ قاصد، وہ رسول حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ قاصد جب آتا ہے تو یوسف علیہ السلام اس کو کہتے ہیں، قال کہا ارجع الی ربک، واپس جا، واپس پلٹ اپنے مالک کی طرف، فاسأل، پس پوچھ اس سے، ما بال النسوتی، کہ کیا حال ہے ان عورتوں کا، اللاتی، جن عورتوں نے، دیکھیے اللاتی ہوتا ہے وہ ایک عورت، اللاتی وہ زیادہ عورتیں، قطعنا جنہوں نے کاٹ دیے تھے، ایدیہن اپنے ہاتھ، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، جا کے ذرا بادشاہ سے یہ پوچھو کہ ان کا کیا معاملہ ہے، کہ ان ربی، کہ بے شک میرا جو رب ہے، بکیدہن علیم، ان کے فریب سے، ان کی چال سے پوری طرح کیا ہے، واقف ہے۔ تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دربار میں پیش ہونے کا حکم دیا، اور یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، یوسف علیہ السلام نے الزام کی بریت سے، ان پہ جو الزام لگا تھا اس کی بریت سے پہلے یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے نکلنے سے کیا کیا، انکار کر دیا، اور وہ جو ایلچی تھا اس کو یہ فرمایا کہ جاؤ پوچھو اور بادشاہ سے اس قضیے کا پہلے فیصلہ کرواؤ کہ جس کی وجہ سے مجھے قید خانے میں ڈالا گیا ہے، اور جا کے پوچھو ان عورتوں کے قصے والی جو بات ہے اس کی کیا صورتحال ہے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ قال، اس کے بعد کیا ہوا کہ جو بادشاہ تھا اس نے ساری عورتوں کو اپنے دربار میں حاضر کیا، ان کو بلوایا، وہ ساری حاضر ہو گئیں، اور ان میں عزیز مصر کی بیوی بھی تھی۔ تو اس نے کیا کہا، ما خطبکن، قال، کہا اس بادشاہ نے، ما خطبکن، تمہارا کیا معاملہ تھا، اذ راوتن، کہ جب تم نے پھسلایا تھا، جب تم نے ورگلایا تھا، یوسف علیہ السلام کو، عن نفسہ، اس کے نفس سے۔ تو بادشاہ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا کیا معاملہ تھا کہ جب تم نے وہ ضیافت والا جو دن تھا، کہ جس دن تم نے دعوت کی تھی ساری عورتوں کو اور حضرت یوسف کو سب کے سامنے حاضر ہونے کا حکم دیا تھا، اس دن کا جو معاملہ تھا وہ کیا تھا؟ قلنا، ان سب عورتوں نے مل کے کہا، حاشا للہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ، انہوں نے صاف حق کو بیان فرما دیا، کہا کہ ما علمنا، نہیں ہمیں علم، علیہ، اس پر، یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں، من سوء، کسی بھی برائی کا، یعنی ہمیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں کسی بھی برائی کا کوئی علم نہیں ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا انہوں نے اعتراف کیا بادشاہ کے استفسار پہ، بادشاہ کے پوچھنے پہ، اور اقرار کیا اور اعتراف کیا کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن۔ اور قالت امرأۃ العزیز، قالت کہا، امرأۃ بیوی، العزیز عزیز کی، عزیز مصر کی بیوی نے بھی کہا، الآن ابھی، حس حسا، خوب ظاہر ہو گیا ہے، الحق کو حق، اس نے کہا کہ ابھی حق بالکل ظاہر ہو گیا ہے،
انا میں نے راودت پھسلایا تھا اس کو یعنی یوسف علیہ السلام کو ان نفسی اس کے نفس سے. تو عزیز مصر کی بیوی بھی بول پڑی. اس نے جب دیکھا کہ ساری عورتوں نے حق کو بیان کر دیا ہے تو اس سے بھی نہ رہا گیا, اس نے بھی حق کو بیان کیا اور وہ بول پڑی کہ کہتی ہے کہ میں نے ہی یوسف علیہ السلام کو اس کے نفس سے میں نے پھسلایا تھا. وَإِنَّهُ اور یقیناً وہ لَمِنَ الصَّادِقِينَ یقیناً سچوں میں سے ہے, یقیناً وہ سچوں میں سے ہے. تو اب کیا ہوتا ہے, ذَلِكَ آیت نمبر 52 میں یہ آخری آیت ہے, ذَلِكَ یہ اس لیے کہ لِيَعْلَمَ تاکہ وہ جان لے, انی کہ بے شک میں نے لم اخنہ نہیں میں نے خیانت کی اس کی, بالغیبی عدم موجودگی میں. ذالک یہ اس لیے, لیعلم تاکہ وہ جان لے, انی کہ بے شک میں نے لم اخنہ کہ میں نے نہیں خیانت کی اس کی, بالغیبی اس کی عدم موجودگی میں. وان اللہ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا نہیں کامیاب کرتا, کید الخائنین خیانت کرنے والوں کی چال کو. اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو کبھی بھی کامیاب نہیں کرتا. تو دیکھیے ذالک لیعلم اس سے کون مراد ہے, اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ جو کہنے والا ہے, یہ جو قائل ہے وہ کون ہے. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اس کے جو قائل ہیں کہنے والے ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں, کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تاکہ وہ جان لے, یعنی ان کا جو مالک ہے عزیز مصر ہے, کہ وہ جان لے کہ میں نے خیانت نہیں کی ہے, میں نے اس کی عدم موجودگی میں نے خیانت نہیں کی ہے اس کی بیوی کے معاملے میں. اس لیے میں نے قید خانے سے میں نہیں نکلا, تاکہ وہ جان لے یعنی عزیز مصر کہ میں نے اس کی بیوی کے معاملے میں نے گناہ کا کوئی ارتکاب نہیں کیا ہے, میں نے اس کی بالکل خیانت نہیں کی ہے, بالغیبی اس کی عدم موجودگی میں. وان اللہ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ لا یہدی کامیاب نہیں کرتا ہے, لفظی مطلب ہے ہدایت نہیں دیتا, اور مراد یہاں پہ کیا کامیاب نہیں کرتا, کید الخائنین جو بھی خائن ہیں جو بھی خیانت کرنے والے اللہ تعالیٰ ان کی جتنی بھی چالیں ہیں کچھ عرصے تک تو وہ ان کی چالیں چلتی ہیں, لیکن حقیقت میں آخر میں ان کی چالیں کسی بھی طرح کامیاب نہیں ہوتی ہیں. اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ الفاظ بولنے والی عزیز مصر کی بیوی ہے, کہ جس نے کہا ذالک تاکہ, ذالک یہ اس لیے کہ لیعلم تاکہ وہ جان لے, یعنی میرا شوہر تاکہ جان لے, انی کہ میں نے لم اخنہ کہ میں نے اس کی خیانت نہیں کی ہے, میں نے اس کی خیانت نہیں کی ہے, یعنی میں نے گناہ کا ارتکاب تو نہیں کیا ہے, لیکن اس سے پہلے کے جو معاملات ہیں اس کا تو میں اعتراف کرتی ہوں کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو پھسلایا ہے, ان کو ان کے نفس سے میں نے ورغلایا ہے, یہ تو بات ٹھیک ہے, اس ان غلطیوں کا تو میں اعتراف کرتی ہوں, لیکن گناہ کا میں نے ارتکاب نہیں کیا. میں نے اپنے جو شوہر ہے اس کی غیر موجودگی میں, بالغیب اس کی عدم موجودگی میں, لم اخنہ میں نے اس کی خیانت نہیں کی. دوسرا اس کا مطلب آیت کا یہ ہے, وان اللہ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں کامیاب کرتا, کید الخائنین جو خائنین ہیں ان کی چال کو اللہ تعالیٰ بالکل کامیاب نہیں کرتا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم آج کا جو سبق ہے اس کے اختتام پہ الحمدللہ پہنچ گئے ہیں. تو اچھا سیکھنے اور قول سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے روزانہ کا سبق دہرائیے, ساتھ ساتھ لکھیے اور نوٹس بھی مکمل کیجیے. اس طرح جو پڑھتے ہیں اس کو پڑھانے کی بھی کوشش کیجیے, اور کفارہ مجلس کی ہم دعا پڑھتے ہیں, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.